آج ہم سیکھیں گے کہ دعا کرنی نہیں چاہیے. دعا بولو نا صحیح، میں بائبل میں پڑھ کے بتاؤں گا. دعا نہیں کرنی چاہیے. ایک وقت ہے کہ دعا ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، لیکن کئی جگہ پر خدا ہمیں دعا کا نہیں کہتا، کیونکہ خدا کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. یسوع مسیح کے شاگردوں نے کہا کہ اے استاد، جس طرح یوحنا نے اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی، ہمیں بھی دعا سکھا. لیکن اس میں آج دیکھیں گے کہ ہر وقت دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. سوچنے والی بات ہے نا. خدا منع کرے گا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے، فریاد تو نہ کر. یہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ آج ہم سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے خروج کی کتاب. جی بھائی جی، ایک آدمی چاند آپ آ جاؤ میرے پاس. یہ حوالہ جاتا ہے خروج کی کتاب اور اس کا 14 باب 15 آیت نکالیں. جی نکال لیا؟ دیکھیں جی بھائی. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے دو حصے کر اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل جائیں. آمین. جی یہاں پر خداوند نے کیا فرمایا کہ فریاد نہ کر، دعا نہ کر. سوچنے والی بات ہے. دعا جب ہم کرتے ہیں، خدا سے فریاد کرتے ہیں، منت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر خدا کیا کہتا ہے؟ تم مجھ سے فریاد نہ کر، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے میرا اور آپ کا خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اگر ہم دیکھیں، میرے ساتھ نکالے لوکا کی انجیل، اس کا 10 باب 19 آیت. خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، دیکھ میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. ہلیلویا. یہاں پر خداوند اپنے شاگردوں کو اختیار دیا ہے، اور پرانے عہد نامہ میں ہمیں خروج کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا اپنے بندہ موسیٰ کو اس نے اختیار بخشا تھا. کیونکہ اختیار یہ ہے، خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے، اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر چلے جائیں گے. لو جی اینک بھی ٹوٹ گئی جائے. بھائی سیمل اپنی اینک دے رہے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پر اختیار خدا کہتا ہے استعمال کر. مجھ سے دعا نہیں بلکہ تو اپنا ہاتھ بڑھا، جو تُنے میں نے اختیار دیا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم ڈر اور خوف کے مارے جو ہے موسیٰ سے کڑکڑا رہے ہیں، بڑبڑا رہے ہیں، اور خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ 11ویں آیت پڑھ دیجئے گا، 14ویں باب کی 11ویں آیت سے 14 تک.
यहां पर जब ये बहरे कुलसम आगे आता है तो पीछे फौज नजर आ रही है और मूसा से लोग डर रहे हैं। जी पढ़ दीजिएगा जल्दी से। जी नहीं, 14 बाब 11 से 14 तक। और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया? तूने हमसे ये कहा, ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। और मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। आमीन, हालेलुया। यहां पर जब खुदा ने अपने बंदा को इख्तियार दिया है और उसके पास लाठी जो खुदा ने दी है और उसके पास इत्मीनान है कि मेरा खुदा मेरे साथ है, और जब मिस्रियों ने आगे समुंदर रेखा पीछे फौज देखी तो वो कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी जो तू हमें बियाबान में मारने के लिए लेके आया? लेकिन खुदा के बंदा ने एक बात कही कि चुपचाप खड़े रहो और खुदा के अजीब कामों को देखोगे। जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो फिर कभी ना देखोगे। अगर हम देखें ये लाठी खुदा की उसको कहां से मिली है, तो मेरे साथ निकालिए खरूज 3 बाब 4 आयत में। और जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा रहा है तो खुदावन ने उसे झाड़ी में से पुकारा और कहा, ऐ मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ, अपने पांव से जूती उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है वो पाक मुकद्दस जमीन है। और 4 बाब 2 आयत में लिखा, खुदावन ने मूसा से कहा, ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा, जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला तो वो सांप बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावन ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ा कर उसकी तुम को पकड़ ले। और उसने हाथ में ले लिया, हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को इख्तियार जब दिया तो उससे सवाल किया कि तेरे हाथ में क्या है? और उसने कहा, लाठी। और खुदावन ने कहा, इसे जमीन पर डाल दे। अब देखने की बात है, मूसा की अपनी लाठी जो उसने जमीन पर खुदा के कहने पर रखी और वो सांप बन गई, और वो मूसा उस सांप के डर के मारे से भाग गया। लेकिन खुदा ने उसे क्या कहा कि मत डर, और इसे क्या कहा, तुमसे पकड़ ले। और जब उसे तुमसे पकड़ा और वो क्या बन गई जी? लाठी। ये खुदा ने जो उसे लाठी दी है, ये जो इख्तियार दिया है, और यही लाठी जब मिस्र में खुदा का बंदा मूसा लेकर जाता है और खुदा ने उसे कहा कि देख, मैंने तेरे हाथ में करामात दिए हैं और जो तू चाहेगा वो हो जाएगा। लेकिन हम यहां पर देखेंगे कि खुदा कैसे काम करता है। यहां पर खुदा दुआ की बात नहीं करता, और उससे खुदा ने अपने बंदा मूसा के हाथ में जो करामात बख्शे थे और खुदा ने जो अपनी लाठी उसे दी थी, और क्या हुआ कि जब वो लाठी लेकर जो है मिस्र में जाता है और बादशाह से मिलता है और उसे कहता है कि मुझे खुदावन ने भेजा है, और ताकि बनी इस्राएल कौम क्या करें जी? इबादत करें उसकी। और उसने कहा, मैं किसी खुदा को नहीं जानता। और जब ने उसे कहा कि करामात का मौका दिखा
تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ جب اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ سام بن جاتی ہے۔ بادشاہ دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کون سا معجزہ ہے، یہ لاٹھی جو سانپ ہی بن گئی ہے۔ اس نے اپنے جادوگروں کو، دوسرے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بھی اپنی لاٹھیاں زمین پر پھینکی اور وہ کیا ہو گیا جی؟ سانپ بن گئے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ تو میرے جادوگروں نے بھی معجزہ کر دیا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ جو قدرت والا ہے۔ اور اس نے دکھایا کہ جب وہ لاٹھی جو ہارون کی لاٹھی تھی اور اس نے کیا کیا کہ دوسرے جو لاٹھیاں سانپ بن گئی تھی وہ سب نگل گئی، اور خدا کے بندہ نے پھر جب اٹھایا تو اگر ہم دیکھیں خروج 7 باب 9 آیت میں ہارون کی لاٹھی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جی بیٹا۔ مقدس میں لکھا ہے کہ جب فرعون تم کو کہے اپنا معجزہ دکھاؤ تو ہارون سے کہنا کہ اپنی لاٹھی کو لے کر فرعون کے سامنے ڈال دے تاکہ وہ سانپ بن جائے۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ہارون کی لاٹھی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ لاٹھی خدا نے اختیار بخشا ہے۔ جب بھی فرعون کے پاس گیا، فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر دعا نہیں کی، لیکن خدا نے جو اسے اختیار دیا ہے لاٹھی کے سبب سے خدا کا بندہ موسیٰ اور ہارون جاتے ہیں اور یہ معجزات کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں خروج 8 باب 5 آیت میں لکھا ہے خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ ہارون سے کہہ اپنی لاٹھی لے کر اپنا ہاتھ دریاؤں اور جھیلوں اور نہروں پر بڑھا اور مینڈک جو ہے چڑھائیں گے۔ یہاں پر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ لاٹھی کو سمندروں پر، دریاؤں پر، نہروں پر، جھیلوں پر اٹھایا گیا ہے، اور پھر کیا ہوا کہ سارے ملک میں، دریاؤں میں، پانی میں جو ہے مینڈک ہی مینڈک ہے، اور مینڈک جو ہے وہ سارے ملک میں آ گئے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک آفت جو خدا نازل کرتا ہے، کیونکہ لاٹھی جو خدا نے اپنے بندہ کو اختیار بخشا ہے، اور یہ لاٹھی کے سبب سے ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا کثرت سے معجزات کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ خروج 9 باب 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت تک۔ جی بیٹا پڑھ دیجیے گا۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بھٹی کی راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائے گی۔ آمین۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے یہاں پر لاٹھی نہیں، اپنے لوگوں کو کہا کہ اپنے ہاتھوں کو لو اور بھٹی کی راکھ، جس سے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز جلی ہوئی لکڑی ہے، جلی ہوئی کچھ بھی، وہ جو سوا بن جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ خداوند نے کہا کہ دونوں بھائی اپنے ہاتھوں میں لے لینا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اور جب انہوں نے بادشاہ سے بات کی اور نہیں بادشاہ ماننا، جاننے کے لیے نہیں دے رہا، اور پھر کیا ہوا کہ تم دونوں بھائی مٹھی کو جو ہے وہ آسمان کی طرف بڑھانا، راکھ کو پھینک دینا، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس راکھ کے سبب سے پورے ملک میں جتنے جانور تھے، انسان تھے، سب کے جسموں پر پھوڑے بن گئے، پھپھولے بن گئے، اور یہ وبا ان کی زندگی میں کیسے آئی ہے؟ خدا نے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں جو کرامات رکھی تھی، کیونکہ سوچنے کی بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ایک وقت ہمیں بلا ناغہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت ہے جب ہم خدا سے
मिन्नत करते हैं। एक वक्त आता है कि हम खुदा के कामों को जब जाहिर करते हैं, मौत साफ करते हैं, तो हमारे मुंह से कभी दुआ नहीं बल्कि मुंह से जो बोलेंगे वो हो जाएगा। क्योंकि खुदा के कलाम में जब हमें नजर आता है कि उन्होंने राख फेंकी और जो है फोड़े और फफूले बन गए, तो खुदा के कलाम में हमें नजर आता है कि मैं भी एक दिन बड़ी आजमाइश में था, बड़े परेशानी में था। एक बहना थी, कई दफा मैंने आपको बताया, और उसकी औलाद होती थी, और काली देवी उसके पेट पर 8वां 9वां महीना जब होता था तो पेट पर हाथ फेरती थी और बच्चा मर जाता था, या तो पेट में मर जाता था या पैदा होने के बाद मर जाता था। हम दुआ करने वाले खुदा के रूह ने मुझे दिलेरी दी, और मैंने उस बहन से, भाई से कहा, ये जो आपका बेटा पैदा हुआ, बच्चा पैदा हुआ है, ये तो शायद खुदा ना बचाए या बच जाए, इसकी तो मेरी गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बाद जब वो बच्चा मर गया, उसके बाद हम उस फैमिली में बैठे हुए थे, दुआ कर रहे, लेकिन ये छोटी बात नहीं है। मैंने खुदा के हुक्म से कहा, ये जो बच्चा खुदा आपको देने वाला है, रहम में अभी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं इस बच्चे की गारंटी उठाता हूं। मेरी गारंटी है कि ये बच्चा खुदा ने चाहा बचेगा, लंबी उम्र होगी, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा ने आपको इख्तियार बख्शा है कि जाओ, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। जब मैंने ये दुआ की तो मैंने 9 महीने अपनी ड्यूटी समझी उस बहन के लिए, उस खानदान के लिए। मैं हर दूसरे तीसरे दिन जाता था, और जब 5वां महीना हुआ, खुदा ने जो है मुझ पर जाहिर किया कि मैंने इन्हें बेटा दिया है और इसका नाम इसहाक रखना। मैंने उस फैमिली से कहा, खुदा ने आपको जो नेमत दी है, औलाद नूरीना बख्शी है, आपने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाना, लेकिन नहीं करवाया। जब 5वें महीने में नाम दिया इसहाक, और खुदावन के फजल से जब 9वां महीने में खुदा ने फजल किया, इतना खूबसूरत बेटा था, आज वो इतना बड़ा है, क्योंकि खुदा ने आपके हाथ में इख्तियार बख्शा है। क्योंकि खुदा के कलाम में हमें नजर आता है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे नाम से मुतलक होकर जमीन पर बांधोगे तो आसमान पर बंध जाएगा, जमीन पर खोलोगे तो आसमान पर खुल जाएगा। कल मैं बाहर कॉलोनी में था, एक बहन का गला बंद था, आवाज नहीं निकलती थी, 2 घूंट वो पानी नहीं पी रही थी, और मैं किसी के घर में गया और वो भाई जिद करने लगा, जी नहीं जी आप आए। मैंने कहा भाई मैं बाद में आऊँगा, तो कहता नहीं जी आज ही आ रहे। मैं चला गया, बहन का गला बंद था, 2 घूंट पानी नहीं पी सकती थी, और खुदावन ने मौजज़ा किया जब दुआ की, और खुदा ने दिखाया कि उसकी ज़ुबान जो है, जो एक धागे से या रस्सी ब्रीक है उससे बंधी हुई, और जब वो बंधन खुले, मैंने कहा बाजी आप बोले, और बोलना शुरू हो गई। मैंने कहा आप कहते 2 घूंट पानी नहीं पी सकते, मैं अभी यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ आप पूरा गिलास पानी पिएंगे, और खुदा ने ऐसा ही किया। हालेलुया। क्योंकि खुदा आपके साथ है, खुदा आपकी जिंदगी में मौजे करता है। और 3-4 दिन पहले मुझे एक बहना ने बुलाया, और वो जो अनवर फजल के खजानची हैं यूसुफ गुलाम साहब, उनकी बहू, और उनके ऊपर 4था महीना खुदा ने जो फजल का किया, और वो उसे बीमार थी, और ऐसा हुआ कि उसने मुझे दुआ के लिए बुलाया, और खुदावन ने मुझे दिखाया कि उसका पेट जो है बड़ा रस्से थे, 3 रस्से हैं, बंधा हुआ है, और जो है कि उसकी लेडीज प्रॉब्लम थी, जिस तरह 12 बरस के औरत के। और फिर ऐसा खुदा ने मुझे दिखाया
کہ اس کے پیٹ کے جو بندھن ہے وہ بھی کھل گئے اور اس کی پرابلم بھی ٹھیک ہو گئی. اور میں نے جب شام کو اس نے بیٹی نے فون کیا, میں نے کہا بیٹا جب دوپہر کو دعا کی میں نے کہا آپ پر فضل ہوا, آپ کا پیٹ بہت کسا ہوا تھا, بنا ہوا. کہنے لگی ہاں جی. پھر اس کے بعد خداوند سے ہم نے دعا کی اور وہ جو پرابلم تھی وہ بھی چلی گئی. کہنے لگی کہ انکل 95% جو ہے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. لیکن جب کل گیا اس نے کہا میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں. خدا سب کچھ کرتا ہے. جس طرح خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کہا تھا کہ جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ ہوں, لیکن یہاں پر موسیٰ جب جا رہا ہر جگہ پر, جب اس نے ہمیں نظر آتا ہے 10 آفتیں اس ملک میں آتی ہیں, خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. جی بیٹا آپ آگے بڑھ دیں, اگلا حوالہ. خروج 9:22 پڑھ. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ سب ملک مصر میں انسان اور حیوان اور کھیت کی سبزی پر جو ملک مصر میں ہے اولے گرے. آمین. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہاتھ بڑھایا اولے. یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ بربادی خدا کر رہا ہے اس ملک میں. فصل برباد ہو گئی, درخت برباد ہو گئے. لیکن آپ جب خدا کے نام پر اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں خدا نے جو ہے وہ کرامات بخشی ہے, ایمانداروں کی زندگی میں خدا نے اختیار دیا ہے. کیونکہ خدا کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ موسیٰ یہ وہی ہے جب مصر میں جانے سے لوگوں کو رہائی دینے سے پہلے خدا سے بڑی ایک ضد کرتا ہے کہ میں توتلا ہوں, میں بول نہیں سکتا. لیکن خدا نے اسے کیا کہا کہ تیرا بھائی جو ہارون ہے میں اسے تیرا منہ بناؤں گا. لیکن یہ دونوں بھائی جب جاتے ہیں خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب خدا کے بندہ نے ہاتھ اٹھائے اور آسمان سے اولے نازل ہوتے, بربادی ہوئی. اور 3 دن تک اگر ہم دیکھیں تو جب اور یہ 10:21 میں دیکھیں اور آگے جو ہے یہ ایک اور بربادی ہے 3 دن تک. جی. پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے, ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکے. آمین. یہاں پر خدا کے بندہ نے ہاتھ اٹھایا اور 3 دن تک دن رات ملک میں اندھیرا چھایا رہا. انڈیا میں بھی ایک شخص نے ایسی پیشن گوئی کی تھی, لوگوں نے بہت کچھ سوچا, یہ بائبل میں لکھا ہے, لیکن وہ پوری نہیں ہو سکی. لیکن ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم نبوت کرتے ہیں خدا کے سامنے رکھے, خدایا میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. اور یہاں پر خدا کے بندہ نے ہاتھ اٹھایا اور موسیٰ نے ہاتھ اٹھانے کے سبب سے 3 دن تک رات اور دن اندھیرا چھایا رہا. اور اندھیرا آپ کو پتہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم تو یہاں پر دیکھتے لائٹ چلی جائے ہمیں راستہ بھی نظر آتا ہے, ہم چیز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اندھیرے میں. لیکن جب گھپ اندھیرا کبھی دیکھے نا, ہمیں ایک دفعہ اتفاق ہوا تھا ایبٹ آباد جانے میں, اور کنونشن کرنے کے بعد ہم رات کو جا رہے تھے اور اتنا گھپ اندھیرا تھا کہ یہاں پر ہمیں اپنا ہاتھ نظر نہیں آتا تھا, کیونکہ یہ ایسا اندھیرا چھا گیا, کوئی شخص کچھ کام نہیں کر سکتا. لیکن خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں خروج کی کتاب, یشوع کی کتاب میں یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یشوع 10:11 آج سے لے کر 14 تک. اور جب وہ اسرائیلیوں کے سامنے سے بھاگے اور بیت ہارون کے اتار پر تھے تو خداوند نے عزیقا تب آسمان سے ان پر بڑے بڑے پتھر برسائے اور وہ مر گئے, اور جو اولوں سے مرے اور وہ ان سے جن کو بنی اسرائیل نے تحقیر کیا کہیں زیادہ تھے. اور اس دن جب
खुदावंद ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया। यहोशू ने खुदावंद के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबोन पर और ऐ चाँद तू वादी यालून पर में ठहरा रहे। और सूरज ठहर गया और चाँद थमा रहा जब तक कौम ने अपने दुश्मनों से अपना इंतकाम ना लिया। हालेलुया। यहां पर यहोशू के साथ खुदा ने कहा था, जैसा मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। और यहां पर हमें देखने को मिलता है जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बेते हदरून के उतार पर थे, तो खुदावन ने इसकिया और अर्किया और तक आसमान से ऊपर से बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए। और यहां पर हमें नजर आता है, और उस दिन जब खुदा ने अमोरियों को बनी इसराइल के काबू में कर दिया, तो यहोशू ने खुदावन के हुजूर बनी इसराइल के सामने ये कहा, ऐ सूरज तू जबून पर और ऐ चांद तू वादी अलियोन पर ठहरा रहे। ये वही इख्तियार जो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ कहा है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से जमीन पर बांधोगे आसमान पर बन जाएगा। ये वही खुदावंद है जो यहोशू के साथ है। और उसने कहा, ऐ सूरज ठहरा रहे, ऐ चांद तू भी ठहरा रहे। यहां पर हमें नजर आता है, ऐ सूरज तू जबून पर और ऐ चांद तू वादी अलियोन पर ठहरा रहे, क्योंकि जंग हो रही है। खुदा अपने लोगों को फतह से बढ़कर गलबा देना चाहता है, लेकिन खुदा ने साबित करके दिखाया कि जहां जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा और मैं तेरी तरफ से होकर जंग करूंगा। यहां पर खुदा ने सब कुछ करके दिखाया, क्योंकि खुदा जो अपने लोगों के साथ है कभी तन्हा नहीं छोड़ता। क्योंकि सोचने की बात है, अगर हम देखें दूसरे सलातीन में, तो एलिया जब अपने शागिर्द से जुदा हो जाता है तो एलिया की चादर जो गिरती है, एलीशा उसे पकड़ता है और उससे जब वापस दरियाई यरदन पार करना है, दोनों तरफ से पानी बह रहा है, दरिया चल रहा है, लेकिन उसने वो चादर जो दरिया यरदन पर मारी और पानी दो हिस्से हो गए। हालेलुया। और वो खुश्क जमीन से निकल गया। यहां पर भी एलीशा ने दुआ नहीं की। क्यों जी दुआ की है? यहां पर नहीं की। कहीं पर हमें दुआ करने की जरूरत है, कहीं पर हमें खुदा ने जो हमें कुव्वत बख्शी है, मौजूद दिए हैं, पाखर की 9 नेमतें दी हैं, हमें उसके इख्तियार को इस्तेमाल करने की जरूरत है। और खुदावन ने कहा, तुम मुझसे क्यों फरियाद करता है? और अपना हाथ लाठी बहरे कुलज़म पर बढ़ा और खुदा ने देखो पानी के 2 हिस्से कर दिया। आज वही और मेरा और आपका खुदा हमारे साथ है। यहोशू ने जब हमें नजर आता है, नुमान कोढ़ी उसके पास आता है और उससे जब उसके नौकर से मिला, उसको मालिक से मिलाया गया और उसने क्या कहा? हाथ रखकर दुआ की? नहीं, कहा कि जा दरिया यरदन में 7 बार गोते मार, 7 डुबियां मार, तो तेरा कोढ़ जाता रहेगा। अब ये नुमान कोढ़ी जो है सिपा सलार है और गुस्से में आ गया, क्या मेरे मुल्क में दरिया नहीं है? लेकिन उनके साथियों ने कहा, अगर तुझसे नबी को बड़ा काम कहता तो तूने तो वो भी करना चाहा। तो उसने क्या किया? एलीशा के कहने से 7 बार गोते मारे
اور شفا پا گیا۔ کبھی کبھی خدا ہماری زندگی میں ہمیں دعا نہیں بلکہ جب منہ سے کہہ دیتے ہیں تو خدا معجزہ کر دیتا ہے۔ ہلیلویا! کیونکہ خدا جو ہے وہ معجزات کا خدا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، میں بھائی مانند یہ بھائی مننے کے گھر میں گیا اور بھائی شریف کے بڑے گردے میں درد ہو رہی تھی اور وہ کہنے لگے جی پاری صاحب آئے سے چلے گئے نا؟ میں اور بھائی سیمل گیا، کہلا ہاں یار وہ چلے گئے۔ کہتا ہے یار میں نے تو دعا کرانی تھی، اور کہنے لگا اچھا چلے گئے نا؟ بھائی مختار نے کہڑے گلاس پانی پیتا انہیں گیا دے انہیں ایک قطرہ یا 2 قطرے پانی پی لے، اور اس پانی میں کیا تھا؟ اس کا ایمان تھا، اور اس نے جب 2 قطرے پانی کے پیے اور اس کی گردے کی درد بند ہو گئی۔ اور جب وہ مجھے ملا تو بتایا، میں نے اسے کہا بھائی یہ تیرے ایمان کی بات ہے۔ خدا جو ہے معجزات کا خدا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیا نے چادر ماری معجزہ ہوا، لیکن آپ کے پاس بھی وہی اختیار ہے، خدا نے آپ کو بھی وہی اختیار بخشا ہے۔ اگر ہم دیکھیں دوسرے سلاطین میں 4 باب پہلی آیت سے، اور ربیہ زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداوند سے ڈرتا تھا، سو اب قرض ہوا آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تاکہ وہ غلام بنے۔ آمین۔ یہاں پر ایک بڑی دردناک کہانی ہے۔ یہ انبیاء زادوک میں سے ایک کی بیوی ہے، اور یہ جب جاتی ہے تو کہتی ہے مالک دیکھ ہمارے پر بڑا قرض ہے، قرض خواہ میرے بچوں کو غلام بنا لیں گے، لے جائیں گے۔ لیکن اس نے کیا کہا کہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ 1 پیالہ تیل ہوگا تھوڑا سا، اور اس نے دعا نہیں کی۔ اور خدا کے بندہ نے کہا کہ اپنے لوگوں سے ہمسایوں سے بڑے بڑے برتن جو ہے ریت لے لے، ریت لے لے کہ یعنی کہ ادھار لے لے، اور اس جو پیالے میں سے کپی میں سے تیل جو ہے تم ڈالتے جانا، چھوٹا سا برتن ہے اس میں تھوڑا سا تیل ہے، لیکن جب وہ برتن بڑے بڑے رکھے تو وہ بھرتے گئے، یہاں تک کہ بہت سارے برتن بھر گئے۔ اور اس نے کہا کہ یہ تم تیل بیچ کر اپنا قرض اتار لینا۔ یہاں پر بھی خدا کے بندہ نے دعا نہیں کی بلکہ اسے حکم دیا، اور اس نے وہ حکم مانا، اور اس کی زندگی میں معجزہ ہوا، اور وہ تیل بیچ کر اس نے اپنے لوگوں کا، اپنے بچوں کے لیے رہائی کا انتظام کیا، قرض اتار دیا۔ لیکن میں اور آپ آج ہم خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، سوچنے کی بات ہے، کیونکہ متی کی انجیل میں، لوکا کی انجیل میں خدا نے اپنے لوگوں کو کیا کہا کہ میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، دیے دیتا ہوں۔ کس کس کے پاس اختیار؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا۔ اگر آپ یسوع کے متعلق جان جائیں کہ میرا یسوع کتنا پاورفل ہے، تو یقین جانے آپ کے اندر ایمان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم دعا کرائیں گے شفا پائیں گے۔ جس عورت کے 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے گھر سے کیا ایمان لے کے نکلی تھی کہ میں یسوع کی پوشاک کو چھو لوں گی شفا پا جاؤں گا۔ یسوع نے ہاتھ رکھ کر دعا تو نہیں کی۔ یسوع کے اوپر بھیڑ گرے پڑتی ہے، بہت سارے لوگ اس پوشاک کو چھوتے بھی ہیں لیکن شفا تو نہیں ہو رہی۔ لیکن آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے کہ میری زندگی میں خدا معجزہ کرے گا۔ اگر ہم یہ عادت اپنی زندگی میں سے دور کر دیں، اس خادم سے دعا بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، اس سے بھی، جیڑا ملیا دعا کرے، کبھی شفا نہیں ہوتی۔ شفا ملتی ہے ایمان سے۔ خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ جیسا ہم نے پڑھا لوکا 10:19 میں نے تمہیں اختیار دیا ہے سانپوں اور بچھوؤں کو
कुछ लोग, ये पास्टरों को नहीं, काहिनों को नहीं, बिशपों को नहीं, ये इख्तियार कलीसिया को दिया गया है, हम सबको दिया गया है। लेकिन हमारे अंदर ये ईमान बढ़ना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जिस तरह मूसा को खुदा ने सवाल किया कि तेरे हाथ में क्या है, उसने कहा लाठी, और उसने कहा कि जमीन पर डाल दे, उसने जमीन पर डाल दी, और वो क्या बन गए जी? सांप बन गए। लेकिन वो सांप के डर के मारे भाग गया, पीछे हट गया, और उसने खुदा का हुक्म माना, इसको तुम से पकड़ ले। मेरे और आप जैसा होता था कि ना खुदावंद थे किड्डा वड्डा है थे डंग मार देगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, खुदावंद का हुक्म माना। लाठी जो बनी थी सांप को दुम से पकड़ा, वो लाठी बन गई। और यही लाठी जब मिस्र में जाती है तो इसके सबब से खुदा मौत साफ करता है। खुदावंद ने कहा मैंने तेरे हाथ में करामात बख्शी है। खुदा ने आपके हाथ में करामात बख्शी है, क्योंकि जब ये हाथ बढ़ते हैं तो मौत साथ होते हैं। जब ये हाथ आसमान की तरफ उठाते हैं, खुदा आसमान खोल देता है। जब हम खुदा से मांगते हैं, खुदा हमें देने की